بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولنے اور پسند کرنے والوں کو زیادہ نور پر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، حصہ نمبر 5۔ کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بور جھڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا، کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت خائف کر گئی، ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے۔ اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ سپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا۔ اتنی جلدی، اس قدر دلیری سے اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرأت نہیں کر سکتا، لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود گلبرگ کی پیداوار تھی، وہ بھی اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود ابرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کراس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اینجلا البتہ سارے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی، ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا۔ جوں جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی کیا چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلیلیں ہوں کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے نوٹ سانجے تھے، کتابیں ایک تھیں، وہ ایک پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا۔ کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں 2 اسٹرا ڈال کر مشروب پیتے۔ کالج میں تمام ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ سالانہ سپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ سپورٹس کلب والے ہمارے سوشیالوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پائچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھیں۔ کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بے پرواہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے تھے۔ ایسوں ہی میں سے میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہوئی، سیمی نے کئی فاؤل کیے، طیبہ بھاگی تو جی داری سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر وہ دونوں اوول چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ، شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی، اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی ساتھ گیا، اس کا چمچہ۔ کوثر بولی۔ کیا؟ گیا، جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کے۔
طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پوچھتی ہوئی ہنسنے لگیں۔ اینجلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ازل کی بیچاری تھی۔ ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر اسپورٹس کلب کا ایک جوان ان 3 لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آ گیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شدید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی، پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔ کوثر تعارفی تقریب والے دن سے زخم کھولتا تھی۔ گو اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کے مین بولیوارڈ سے آتی تھی، جہاں شہر کے امیر الامراء رہتے تھے۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا اور وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہوتا تو یہ گھر رہے، ہاسٹل میں رہتی ہے اس لیے ہے کہ آزادی ہو، اور کیا۔ بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والی کو آزاد خیال سمجھتی ہیں، لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والوں کو بے حیا جانتی ہے۔ بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں، اصل ہرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارا بھی لگاتی ہے، آئی شیڈو بھی۔ آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے، اصل میں تو وہ اچھال چھکا ہے جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سی تھرو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔ سگریٹ نوش بیوی کے سامنے وہ فسادن ہوتی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلیم موجود ہوتی ہے، اس کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہے، لڑکیوں کو آنکتا ہے، وہ ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزل الغزلات کی مانند رومانٹک کر دیتے ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیا ان مردوں کو غنڈہ سمجھتے ہیں جو اندھیرے سویرے کواڑ کے پیچھے سیڑھیوں کے سائے میں غسل خانے کی سنک کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازو میں لے لیتے ہیں۔ چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو عادی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بندوں عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے ہوٹل کے کمرے بک کراتے ہیں۔ کھلے عاشق ان پر آوازیں کستے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور زناکار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بالجبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ ساری بات ڈگری کی ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کسی کو تیز۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر جمال نے سوال کیا۔ ہوا کیا نہیں؟ تم کسی فرسٹ ایئر کے لڑکے سے پوچھ لو، اسٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر، حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو۔ سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے، کوثر بولی۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ سب سے پہلے مجھے سیمی کے اظہار اشتہا نے متاثر کیا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی یا کھانا چاہتی تھی۔ ہر عہد میں، ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنی اشتہا کی نمائش کرتی رہتی ہیں۔ جس عہد میں پردہ، عصمت، حیا پر زور دیا جاتا ہے، اس عہد میں عورت کی بھوک دربردہ ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف عام محفلوں میں چری چوگا کرنے لگتی ہے بلکہ اشتہا کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراغ چلتا ہے۔ پچھلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے مترادف تھی۔ میلے ٹھیلوں پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتوں
مردوں میں تو مقبول تھی، لیکن اپنی ہم جنسوں میں وہ بڑی بدنام تھی اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن اس دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اخذ کیے ہیں، ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹرے لگائے آتے ہیں، جہاں آپ کی ٹرے میں دوسروں کی شراکت ممکن نہیں۔ ان ہوٹلوں، ہوائی سفروں نے لڑکیوں کے نہ صرف چمچ کانٹا علیحدہ کر دیا ہے بلکہ ان کی بھوک کو فرداً فرداً بڑی اہمیت دے دی ہے۔ اب بیف برگر چبانے والی، دوہرے اسٹروک سے کوک پینے والی، زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں، دل آویز ہے۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو چائے پیتے، چنگم چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے۔ ویسے بھی مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کی جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتی ہے۔ ذہنی خلا جو بھوک ہی کی شکل ہے، ختم کرنے کو اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی جذباتی بھوک کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے، پھر یہی چھوٹی چھوٹی اشتہائیں ختم کرنے کے لیے اس کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بھی شوہر اپنی ماؤں سے چھپ کر اپنی نو بیاہتا بیویوں کی ذہنی جسمانی جذباتی بھوک مٹانے اوپر والی منزل میں جاتے تو ان کے ہاتھ میں کلا کن کے دونے اور مولسری کے ہار ہوتے۔ آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے، کون کھلانے اور بیف برگر اڑانے کے لیے کسی ریستوران میں لے جانا پڑتا ہے۔ کھانے والی کبھی بل ادا نہیں کرتی بلکہ کھلانے والا اسے اپنی نیک نصیبی سمجھتا ہے۔ ماڈرن لڑکی یہ بھید سمجھ گئی ہے کہ بھوک کا دکھلاوا مرد تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اگر وہ کھانے پینے میں سرگرم ہے تو جنسی بھوک میں مرد سے کم نہ ہوگی۔ وہ ایک سمبل سے اپنے تمام کوائف سمجھا دیتی ہے۔ اپنی بھوک کو نمایاں کرتے ہی آج کی لڑکی مرد کی بھوک میں برابر کی شریک ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ طیبہ، کوثر اور فرزانہ سے سیمی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن وہ لباس میں، نشست و برخاست میں، گفتگو، کھانے پینے میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی کلاس میں داخل ہوتی تو اس کے منہ میں چیونگم ہوتی۔ جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے سیب نکالتی اور اسے آستین سے صاف کر کے کھانے لگتی۔ سیب کھانے کا بھی اس کا عجیب طریقہ تھا۔ وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی، کڑک کی آواز کے ساتھ منہ پرے کر لیتی۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اس کے سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا۔ ایک بائٹ لے لو۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں ایک ایسے گھر سے سوشیالوجی کی کلاس میں گیا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے۔ اس طرف سے کھا لو، میں نے یہاں سے نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی صاف ستھری طرف پیش کی۔ میں نے سیب اس سے لیا اور عین وہاں دانت گاڑ دیے جہاں سے اس نے کڑک سیب کاٹا تھا۔ بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودی تھی۔ وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی، یا یوں سمجھیے یہ اس کا لاڈ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی، اس لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی تھیں۔ بھائی میرے پاس 75 پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینا ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر ہوتا۔ اچھا بھائی اور کون کون کوک پینے جائے گا؟ آدھے پورے سبھی تیار ہو جاتے، پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کے ڈیسک پر دھرتے جاتے۔ وہ حساب لگاتی، جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے۔ کینٹین پر بھی عجب تماشا رہتا، کوئی 7 اپ منگواتا، کوئی فانٹا منگواتا، کوئی کوک۔ اب سیمی کبھی کسی سے مانگ کر گھونٹ پیتی، کبھی اپنی بوتل پیش کر کے کہتی، پی لو طیبہ، تم نے تو فانٹا منگوایا ہے، 7 اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھائی۔ جب طیبہ ہچکچاتی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کا منہ صاف کرتی اور کہتی، خدا قسم اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔
شروع میں سیمی ایسی اسپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کی ہپ پاکٹ میں ہے۔ ان دنوں میں ہر روز اس میں کوئی نئی بات، کوئی نئی ادا دریافت کرنے کی سٹیج میں تھا۔ میری یہ سٹیج تحیر کی تھی۔ جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طور پر ہضم بھی نہ کر پاتا کہ دوسرے دن اس میں کچھ اور نیا، کچھ اور دلچسپ اور حیران کن نظر آتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی، اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسے اردو بولنے لگی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جائیں۔ سوشیالوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسروں کی نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دل آوازی میں پھول لگے تھے۔ بھوک کی نمائش کے بعد سیمی کی ہنسی میں بڑی جنسی کشش تھی۔ وہ عموماً گردن پیچھے کر کے غرغرے کرنے کے انداز میں منہ کھول کر پاٹ دار آواز میں ہنستی۔ ایسے میں اس کے کندھے، بازو، پیٹھ، چھاتیاں سب ہلکورے لیتے تھے۔ اس کا قہقہا عام طور پر مصنوعی ہوتا، لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لپسٹک، بریزیئر اور سینٹوں کی اشتہاروں کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی کہ قہقہا محض اشتہار ہے، اصل میں سیمی اس اشتہار سے بھی اچھی ہوگی۔ اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا کہ ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سیمی کا قہقہا سب سے بلند و بانگ تھا۔ ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بدقسمتی سے اس روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی، حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کتاب پر تھا، لیکن اس قربت نے مجھ پر ایسے اثر کیا کہ یکدم ہنستے ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مائع میں اور مائع گیس میں بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب کی سوئیاں کسی دوسرے قلب کے تابع کرتی جاتی ہیں۔ پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی دوسرے کا۔ دوسرے قلب کی گھڑی بتاتی ہے جو موسم، جو رت، جو دن پہلے قلب میں طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے۔ دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صرف بازگشت کی آواز آتی ہے۔ جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک نہیں گزر سکتا۔ وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازے لگا لے۔ ہم پانچوں طالب علموں کے ساتھ اس کا خوب بحثہ بحثی رہتی تھی۔ فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان میں جرأت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی، کبھی ماڈرن ہو کر مذاق کر لیتی، کبھی دقیانوسی بن کر کسی کی بات پر منہ بنا لیتی۔ صرف سیمی جلتا کوئلہ تھی، بھڑکتا سرخ۔ بھلا اس پر میں کیسے شبہ کرتا کہ اندر سی اندر وہ جل بجھا ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے۔ ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی۔ ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا ہے اور اس شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے ہیں۔ ہم کمرے کی سیفٹی سے بلیڈ چرانا، اس کے صاف تولیے سے گندا پسینہ پونچھنا، پیسے ادھار لے کر نہ لوٹانا، اس کی حاضری میں سے کھانا بغیر اجازت کے ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر لوٹانا، اپنے سلیپر خشک اور روم میٹ کے سلیپر غسل کے بعد گیلے کرنا، تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ کے صاف تکیے کو دوہرا کر کے گردن تلے فٹ کرنا، نئی جرابیں مانگنا، گندے رومال بخوشی آفر کرنا، مجموعی طور پر لڑکیوں کو زیر بحث لانا اور اصل لڑکی کا ذکر گول کر جانا۔ یہ سب باتیں ایک ہی کیوبیکل میں رہنے والوں میں چلتی رہتی ہیں، لیکن آفتاب اور میں پورا 5th ایئر اور 6th ایئر کے 6 ماہ ساتھ رہے۔ ہمارے پلنگ، ٹرنک اور میز
ساتھ ساتھ تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی رہے۔